بخاری مسلم میں ڈیٹیلڈ احادیث ہیں نبی علیہ السلام پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں. وہ سٹارٹ یہ حدیث اس سے ہوتی ہے, مشکات میں آپ کو تیسری جلد میں مل جائے گی, کہ جب نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا 40واں سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچانک دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. آپ بڑی ایک ڈائنامک لائف گزار رہے تھے, کامیاب مکے کے تاجر تھے, مکے کی امیر ترین عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تھی, اور آپ ہر مکے کے رہنے والے ہر شخص کی آنکھوں کا تارا تھے, صادق اور امین تھے. اچانک ایک بندہ جو اتنا ایکسٹروورٹ ہو, گھر سے وہ کھانا پیک کر کے اور غار حرا میں جانا شروع ہو گیا, اور چند دنوں کے بعد فرشتہ آ گیا وہاں پہ. تو نیچے لوگوں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ یار یہ اکیلا غار میں بیٹھے رہتا تھا, ہو سکتا ہے اس پہ کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا. لیکن جب کلام سنا تو میں نے پچھلی دفعہ وہ زماد والی حدیث سنائی تھی نا, تو کتنا اثر ہوا ان کے اوپر. تو سیدہ خدیجہ کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی. آپ کے بزرگ تو 2 سال تک کچھ کھاتے نہیں ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھانا گھر سے لے کے جایا کرتے تھے. یہ ہے سچائی جو بخاری مسلم میں, وہ ہیں کہانیاں. تو وہاں پہ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ آپ پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو کہا اقرا, پڑھ. تو نبی علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری, میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, امی تھے آپ. دوسری بار کہا, تیسری بار کہا, پھر اس نے آپ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور بھینچا, اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اقرا, اور آگے وہ یعنی 5 آیات پوری. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو ریپیٹ کیا. اس حدیث میں یعنی ان لوگوں کے موقف کو تائید حاصل ہوتی ہے جن کا یہ موقف ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی لکھی ہوئی تختی پہ یہ آیات لائی گئی تھی. کیونکہ اگر اقرا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرو, وہ تو بچہ بھی ریپیٹ کر لیتا ہے. اس کے لیے اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا, اس کی زبان ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یعنی کوئی چیز ریٹن فارم میں آپ کے سامنے لا کے رکھی گئی اور آپ کو کہا گیا. اور یہ بھیجنے کی برکت یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے وہ لکھا ہوا بھی پڑھ لیا. لہذا یہ جو سورۃ العنکبوت کی آیت ہے نا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے, تو اس کا مطلب ہے اس کتاب کے نزول کے بعد اللہ نے آپ کو یہ معجزہ بھی دے دیا کہ آپ پڑھ لیتے تھے. یہ ڈائریکٹ استعداد آپ کے اندر پیدا ہو گئی. پھر آپ نے وہ آیات پڑھی, پھر آپ واپس آئے کانپتے ہوئی حالت میں, سیدہ خدیجہ کو کہا مجھے کمبل اڑا دو, انہوں نے تسلی دی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ یتیموں کے پر سرے جو ہے وہ شفقت, دست شفقت رکھتے ہیں, آپ محتاجوں کا جو ہے وہ حاجت پوری کرتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ جو تنگ دست لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. پھر وہ ورقہ ابن نوفل جو ان کے کزن تھے, جو ایک کرسچن تھے, ان کے پاس لے گئیں. انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی, ان قریب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی. تو نبی علیہ السلام نے کہا مجھے یہ نکال دیں گے, یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ سے پہلے جس نے بھی توحید کی بات کی ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی کچھ کیا. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا, لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو گئے. ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام کی انہوں نے یعنی جو نبی ہونا ہے اس چیز کو پہچان لیا, حالانکہ وہ نبی نہ تھے, صرف کلام سن کے.